ٹھیک ہے، اللہ کی امان. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام وزیر وقار محترم مکرم معزز سامعین حضرات، خصوصاً میرے استاد محترم مربی مکرم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے انتہائی تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد طاہر انجم صاحب زیدہ مجدود اور ہمارے برادر حضرت قاری صاحب، اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما. آج مجھے جہاں یہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھ سے دین کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، وہی خوشی کا عالم یہ ہے کہ میرے ایک طرف ایک وہ استاذ مایا ناز جنہوں نے مجھے سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا، اور دوسری طرف وہ انتہائی تلمیذ رشید جس کو میں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا. کمال اتفاق. حضرت میں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب میرے استاد محترم ہیں، بڑا خوبصورت انداز میں ترجمہ پڑھایا کہ سب سے پہلے ترجمہ، پھر عبارت، ترکیب اور پھر تشریح، اور پھر ہم نے ان کا فیض لے کر اپنے تلمیذ رشید مولانا طاہر نجم صاحب کو ایسے ہی پڑھایا. اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں ستاروں کو ہمارے سروں پر دیر تک صحت ایمان سلامتی کے ساتھ دائم رکھے. ویسے تو استاد محترم سے بہت ساری کتب پڑھی ہیں، لیکن قرآن پاک کا ترجمہ شاندار پڑھایا.
اور آج الحمدللہ 18واں سال مجھے ہوا. میں جہاں بھی بیان کرتا ہوں کم از کم قرآن پاک کے ترجمے کے لحاظ سے استاد محترم کی دنیا اور آخرت کا سنورنے کا ذریعہ ضرور بنتا ہوں. اللہ ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ استاد محترم. میرے محترم بھائیوں، 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی. پہلی بات اس رات کی فضیلت اور منقبت. نمبر 2 درود شریف کو اپنا زیور بناؤ. نمبر 3 علماء کرام کی قدر کرو. اور نمبر 4 اللہ کا شکر ادا کرو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیسے شکر ادا کرے. ہر دور میں علماء کی ضرورت رہی ہے. یہ پہلے زمانے کے جب کبھی کوئی سلطنت کی سیج پر بیٹھتا، جب کوئی حاکم حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتا، چاہے وہ ظلم و ستم کی داستان لکھتا ہو یا عدل و انصاف کو اپنی حکومت میں عام شام کرتا ہو، لیکن اس دور کے علماء کے بارے میں ہر حاکم، ہر سلطان، ہر بادشاہ، ہر ذی عہدے والا اور ذی منصب اس بات کا مکمل طور پر یقین رکھتا تھا کہ میری حکومت، میری سلطنت علماء کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. علماء کے وجود کو جب تک لوگ اپنے لیے نعمت و قدر کر اپنے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان سمجھتے رہے، وہ قوم، وہ حکومت، وہ لوگ ہمیشہ ترقی کی منزل طے کرتے رہے. سن 1317 ہجری کی ایک بات سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس دعوے پر دلیل واضح ہو جائے. 1317 ہجری وہ اس دھرتی پر منحوس سال گزرا ہے جب ایک بحرین کا شخص الفرامیدی نامی سن 1317 ہجری اور 7 ذو الحج مکہ المکرمہ میں داخل ہو کر مسجد الحرام میں قتل و غارت کا بازار گرم کرتا ہے اور جتنے حجاج کرام طواف کر رہے تھے سب کو شہید کر دیتا ہے. مطاف جو لوگوں سے ایک وقت بھرا ہوا تھا، کچھ وقت کے بعد وہی مطاف لوگوں کے خون کی ندیاں بہا رہا تھا. یہ وہ 1317 ہجری والا سال ہے جس سال حج بیت اللہ نہ ہوا. اور اس کے بعد اس الفرامیدی بدبخت شخص نے صرف لوگوں کو قتل نہیں کیا، صرف مسلمانوں کو شہید نہیں کیا، بلکہ حجر اسود پر کدال ماری اور حجر اسود کو بھی لے کر بحرین چلا گیا. اور اس سال روئے زمین پر اس امت میں حج بیت اللہ نہ ہو سکا. اور پھر اس کے بعد سن 1318 ہجری سے لے کر قریباً 42 سال تک حج بیت اللہ تو ہوتا رہا لیکن حجر اسود بیت اللہ پر نصب نہیں تھا. بالآخر مقتدر باللہ کی حکومت آئی اور وہ سمجھتا تھا چاہے جن لوگوں نے ظلم کی داستانیں لکھی ہیں پر علماء کی قدر و منزلت کے بغیر، علماء سے مشورے کے بغیر، علماء کو اعتماد لیے بغیر، علماء کی معیت کے بغیر میں بیت اللہ کو یہ نور واپس نہیں کر سکتا. اور اس نے علماء کے توسط سے بحرین کے بادشاہ سے بات کی اور بات 30,000 سونے کے دنانیر میں طے ہو گئی کہ 30,000 سونے کے دنانیر دے دو اور اپنے حجرت واپس لے. مقتدر باللہ نے ایک وفد بنایا اور 30,000 سونے کے دنانیر دیے اور کہا کہ بحرین میں ایک بڑا عالم محمد عبداللہ محدث ہے، پہلے اس کی مجلس میں جانا، اس کی صحبت میں جانا، اس کی خدمت میں جانا، پھر اس کی معیت میں بادشاہ کے پاس اس حجر اسود کی وصولی کے لیے جانا. یہ وفد بحرین جاتا ہے اور محمد عبداللہ عالم دین سے ملتا ہے اور محمد عبداللہ اس پورے وفد کی قیادت سنبھالتے ہیں اور بادشاہ سے حجر اسود کا مطالبہ کرتے ہیں اور 30,000 سونے کے دنانیر ساتھ رکھ دیتے ہیں. بادشاہ نے ایک مجلس سجائی اور ایک بڑا گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور ایک خطاب کیا اور کہا کہ 30,000 دنانیر دے دو اور یہ حجر اسود ہمیں 30,000 دنانیر دو اور حجر اسود لے لو. محمد عبداللہ جہاں یہ عالم دین
صرف کتابوں کو پڑھنے والے نہیں، اللہ کی قسم میں ذمہ داری کے ساتھ اپنے اساتذہ اور اپنے ان شاگرد جو علم دین رکھتے ہیں موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جتنا عالم عالم کو جانتا ہے غیر عالم کو تو ہوا بھی نہیں لگی ہوتی۔ محمد عبداللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معاملہ اس ہاتھ دو والا ہے، پہلے حجر اسود دکھاؤ۔ تو اس بادشاہ نے حجر اسود دکھایا اور کہا یہ ہے۔ محمد عبداللہ محدث رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا وفد کو کہ اس حجر اسود کو آگ لگا دو۔ وفد پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت 30,000 سونے کے دنانیر میں طے ہوا اور آج تک بیت اللہ اس نور سے محروم ہے اور آپ آگ لگا رہے ہیں۔ محمد عبداللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تم میری قیادت میں ہو، تم میرے حکم کے پابند ہو، ورنہ مقتدر باللہ کو میں تمہاری شکایت کروں گا۔ وفد مجبور محض تھا کہ مقتدر باللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان کی قیادت میں جانا، اور انہوں نے اس حجر اسود کو آگ لگائی اور حجر اسود گرم ہو گیا، اور جب آگ نما ہونے لگا تو قربان جائیے ایک عالم دین پر میں اس عالم دین کی آج بھی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تم کیا جانو علماء کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ ایک یہ بند کمرے میں بیٹھ کر چند کتابیں پڑھانے والے ہیں، اور تمہیں معلوم نہیں ہے تمہاری ابتدا سے لے کر انتہا تک، تمہارے پنگوڑے سے لے کر اور قبر کے اندھیروں تک جتنا عالم جانتا ہے اتنا غیر عالم جانتا ہی کوئی نہیں۔ جب اس پتھر کو دیکھا وہ گرم ہوا اور آگ نما ہونے لگا، محمد عبداللہ عالم دین نے فرمایا بادشاہ سلامت، بات اس وقت ایک معاہدے کی ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے، یہ حجر اسود نہیں ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور کہا کہ واقعی یہ حجر اسود نہیں ہے، ہم تمہیں چکما دے رہے تھے کہ ممکن ہے تم حجر اسود لے جاؤ اور ہمیں 30,000 سونے کے دنانیر دے دو اور حجر اسود بھی ہمارے پاس رہے گا۔ کہا کہ میں تمہیں جانچ رہا تھا، میں تمہیں آزما رہا تھا کہ آیا تم حجر اسود کو لینے میں کتنے باکمال ہو۔ بادشاہ نے ایک اور پتھر بالکل حجر نما جیسا رکھا اور کہا یہ ہے اصلی حجر اسود، اب یہ اصلی ہے، اس کو جانچ لو۔ محمد عبداللہ محدث عالم دین نے فرمایا اپنے وفد کو جاؤ اس پتھر کو گہرے تالاب میں ڈال دو۔ پتھر کو جب گہرے تالاب میں ڈالا وہ ڈوب گیا۔ محمد عبداللہ محدث عالم دین فرمانے لگے بادشاہ سلامت، بات معاہدے کی ہے، یہ بھی حجر اسود نہیں ہے، یہ بھی حجر اسود نہیں ہے۔ بادشاہ جب تک حیران ہو گیا اور یقین کر بیٹھا کہ اس وفد کو میں چکما کیسے دے سکتا ہوں جس وفد میں دین کا عالم موجود ہے۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بالآخر اس کو ہار ماننا پڑی اور کہا میں اب اپنے ماننے والے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ حجر اسود ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اس حجر اسود کو تو اپنے وفد کے اندر جس کا سب سے کمزور، جس کا سب سے لاغر اور جس کا سب سے ضعیف اونٹ ہے اس پر لاد کر لے جاؤ۔ محمد عبداللہ محدث عالم دین فرمانے لگے منظور ہے، آپ کی یہ شرط قاعدے قولیے کے موافق ہمیں منظور ہے۔ اور پھر حجر اسود دیتے وقت کہا ایک بات تو بتاؤ، ایک راز کا پردہ تو اٹھاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حجر اسود اصلی نہیں ہے، یہ حجر اسود 2 نمبر ہے، یہ حجر اسود نقلی ہے؟ قربان جائیے محمد عبداللہ فرمانے لگے آئے بادشاہ سلامت، تجھے کیا بتاؤں، میرے سینے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، زمین آسمان زیر و زبر ہوگا، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، ساری کائنات فنا ہوگی، لیکن اللہ مساجد کو اور اس حجر اسود کو اور یہ مقام ابراہیم کو اللہ اس کو دنیا میں فنا نہیں کریں گے، بلکہ فنا ہونے سے پہلے اللہ ان کو جنت میں واپس بلا دیں گے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا میرا سوال ابھی جو کا تو باقی ہے،
میرے سوال کا شافی جواب دو کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ حجر اسود اصلی نہیں ہے؟ تو پھر محمد عبداللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا حجر اسود جنت کا پتھر ہے، نہ اس کو آگ لگا کچھ کہہ سکتی، نہ اس کو پانی ڈبا سکتا، میں نے پہلے آگ لگائی اور آگ لگ گئی۔ یہ نبی کا فرمان چمکتے سورج سے زیادہ سچا ہے، ساری کائنات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حجر اسود کو اگر پانی میں ڈالو گے ڈوبے گا نہیں، تمہارا یہ پتھر ڈوب گیا ہے، لہٰذا یہ حجر اسود نہیں ہو سکتا۔ تو اب محمد عبداللہ محدث رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اب میرا بھی ایک سوال ہے کہ تم نے یہ شرط کیوں لگائی کہ تمہارے وفد کے اندر سب سے کمزور، سب سے لاغر، سب سے ضعیف اونٹ اس کو اٹھائے گا؟ تم نے کیوں شرط لگائی؟ قربان جائیے اللہ جزائے خیر دے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اس کے ان وارث علماء کو، قربان جائیے۔ بادشاہ کہنے لگا جس وقت فرامیدی اس پتھر کو حجر اسود سے لے کر بحرین آیا ہے، حجر اسود چھوٹا تھا، ہم نے کہا ہماری گود میں آ جائے گا، حجر اسود چھوٹا تھا، ہم نے کہا اونٹ کی پالان میں آ جائے گا، حجر اسود چھوٹا تھا، ہم نے کہا اونٹ کی پشت پر رکھا جائے گا، لیکن حیران ہوتے گئے اونٹ جو جو چلتا جاتا ہے کمر کی ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ سے لے کر بحرین تک اس چھوٹے سے حجر اسود کے وزن کے آگے 40 اونٹ مرے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں بھی آزما لیا جائے کہ جب ہمارے 40 طاقتور اونٹ مرے ہیں کہ آیا تمہارا کمزور اونٹ اگر اٹھا سکتا ہے تو آج بادشاہ اعلان کر دے گا کہ محمد بھی سچا ہے، محمد کا دین بھی سچا ہے، اور محمد کے ورثاء علماء بھی سچے ہیں، اور وہی لاغر کمزور اونٹ لے کر آیا جس کو آج میرے اور آپ کے ہونٹ بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ تو اس حجر اسود کی برکت سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ جوان ہیں، وہ امیر ہیں، وہ غریب ہیں، وہ معذور ہیں، وہ صحت مند ہیں، اللہ اگر تجھے یہ واقعہ پسند آتا ہے تو اس سارے مجمع کو تو حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما دے۔ اور اونچا آمین کہو، اور اونچا آمین کہو۔ یہ میرے استاذ محترم کے کمالات ہیں، یہ ان کو میں سبق سنا رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہو علماء کو؟ لباب الحدیث میں ایک حدیث نقل کی ہے، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صاف عالما فکأنما صافحنی من جالس عالما فکأنما جالسنی۔ ابھی آپ میں سے بعضوں نے میرے استاد محترم کو سلام کیا ہوگا یا میرے تلمیذ رشید مولانا طاہر صاحب کو سلام کیا ہوگا۔ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نے حدیث پڑھ کر سنائی ہے، من صاف عالما فکأنما صافحنی، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور اس فرمان سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، وہ شاید میری اور آپ کی نظر میں چھوٹی ہو، لیکن میرے نبی کا فرمان بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے جب صحابہ حضور علیہ السلام سے مسافہ کرتے، صحابہ رش کرتے تھے، صحابہ فخر کرتے تھے، صحابہ سعادت سمجھتے تھے، صحابہ خوش نصیبی سمجھتے تھے، پر میرے نبی کو فکر اگر ہوتی تھی میرے اور آپ کی ہوتی تھی کہ تم تو مسافہ کر کے ثواب کماتے رہتے ہو، میرے ان امتیوں کا کیا بنے گا جو میرے بعد آئیں گے؟ پھر بھی نبی کہیں گے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ انتظام کر دیا اور فرمایا من صاف عالما فکأنما صافحنی۔ آئے معاشر الصحابہ، اے صحابہ کی جماعت، آنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، جو میری امت کے علماء کو مسافہ کرے گا ان کو ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا صحابہ کو حضور سے مسافے کا ملتا تھا۔ ایک اور دلیل دیتا ہوں، ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی، جب آپ پانی نوش فرماتے آپ کی عادت تھی آپ آدھا گلاس نوش کرتے تھے اور آدھا صحابہ کو دیتے تھے۔ صحابہ میں چھینا جھپٹی ہوتی، الایمن فالایمن، دائیں والے بازی تو لے جاتے، بائیں والے منت سماجت کرتے تھے کہ ہمیں بھی نبی کا جھوٹا دے دو۔
حضور علیہ السلام یہ منظر دیکھتے تھے کہ بائیں والے کتنے متفکر ہو جاتے ہیں، کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، خواہش رکھتے تھے، تمنا رکھتے تھے کہ کاش ہم بھی نبی کے دائیں طرف بیٹھتے، پر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے مجبور۔ قربان جائیے ایسے عالمگیر پیغمبر پر، قربان جائیے سید المرسلین پر، پیغام جائیے امام الانبیاء پر، قربان جائیے کس پر؟ جو میرا اور آپ کا ایسا پیغمبر ہے جو صرف نبی نہیں تھا، امام الانبیاء تھے۔ سامنے نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ دائیں والے بازی لے گئے، بائیں والے پریشان ہیں، سامنے صرف یہ ہے۔ قربان جائیوں میں کیوں نہ کہوں، میرے نبی فرمایا کرتے تھے تم صرف نماز میں آگے دیکھتے ہو، تمہارا نبی نماز میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے۔ یعنی جیسے تم آگے دیکھتے ہو، میرا نبی آگے ہی نظر رکھتے تھے، پر پیچھے والوں کا حال بھی سامنے آ جاتا تھا۔ ہر کسی نے اپنی تعبیر کی ہے، میں کہتا ہوں جب چہرے نبوت کی روشنی سامنے پڑتی ہوگی، اللہ سامنے کی چیز کو شیشہ بنا دیتے ہوں گے، اور پچھلی بھی ایسے ہی نظر آتی ہے جیسے آگے نظر آتی تھی۔ سامنے نقشہ صرف یہ تھا کہ دائیں والے بازی لے جا رہے ہیں، بائیں والے پریشان ہو رہے ہیں۔ سامنے نقشہ یہ ہے، قربان جائیے ایسے پیغمبر پر، امام الانبیاء پر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ سامنے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پریشان ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہمارا تھے کہ یہ تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو رہے کہ پانی کیسے لے، ان کا کیا بنے گا جو میرا زمانہ بھی نہیں پائیں گے، مجھے بن دیکھے نبی کہیں گے، مجھ پر قرآن اترتا نہیں دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، میری شکل و صورت کو نہیں دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، میری چال ڈھال کو نہیں دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، میری گفتگو کے انداز کو نہیں دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، میرے رشتہ داروں سے مساہلت کو نہ دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کو نہ دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، غریب نواز نہ دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، میرے کردار کو نہیں دیکھا پھر بھی نبی کہیں گے، زمانہ نبوت نہیں پایا پر مٹیں گے ایسے جیسے صحابہ مر مٹتے ہیں۔ سوچ پڑ گئی ہماری کہ ابھی تو بائیں والے پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کو جھوٹا نہیں مل رہا، اور ان کا کیا بنے گا جو ابھی تک آئے نہیں پھر بھی مجھے نبی کہیں گے۔ آپ اسی سوچ و بچار میں تھے، آپ اسی تفکر میں تھے کہ وقت کافی بیت گیا اور آپ کا گلاس یوں ہی رہا، آپ کا ایسے ہی سکتے میں گلاس رہا، آپ کی نظریں ضرور صحابہ کو دیکھ رہی تھی پر آپ کی سوچ مجھ اور آپ کو دیکھ رہی تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی، صحابہ میں ہلچل مچ گئی، شاید ہم سے بے ادبی ہو گئی، شاید ہم سے گستاخی ہو گئی کہ آج اللہ کے پاک پیغمبر، آج امام الانبیاء، آج سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں جھوٹا نہیں دے رہے۔ آپ کی تفکر، آپ کا انداز فکر اتنا بڑھا کہ چہرے انور پر نمایاں ہونے لگا۔ صحابہ اور پریشان ہو گئے۔ آپ اپنے مسند شریف سے اٹھتے ہیں، خرامہ آپ آب زمزم کے کنویں کے قریب جاتے ہیں۔ صحابہ یہ منظر دیکھ تو رہے ہیں پر سہ نہیں سکے، اور آپ نے اپنا جھوٹا مبارک آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ آج خیر تو ہے، آپ نے اپنا جھوٹا آب زمزم کے کنویں میں ڈالا، ہمیں آپ نے فیض یاب نہ کیا۔ کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی۔ قربان جائیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانے لگے، تم تو روز میرا جھوٹا پیتے ہو، میں سوچ رہا تھا جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی نبی کہیں گے، میں نے کہا آب زمزم کے کنویں میں اپنا جھوٹا ڈال دوں، قیامت کے سورج نکل لیتا، جو آب زمزم پیے گا نبی کا جھوٹا نہیں پیے گا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو کیا فضائل علماء کے سناؤں، صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ جب کسی عالم سے مسافہ کرو جھک کے کیا کرو، ادب سے کیا کرو کہ یہ عالم میرے نبی کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ وقت نہیں ہے، مجھے اس رات سے متعلق بھی بات کرنی ہے، چونکہ چاروں باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔
नंबर 2 शुक्र किया करो। हमारे पास 2 बुनियादी हथियार हैं जिनसे हर गरीब भी जीत सकता है, हर अमीर भी जीत सकता है, हर माजूर भी जीत सकता है, हर सुल्तान भी जीत सकता है, और ओहदे मनसब पर बैठने वाला भी जीत सकता है, खाक रोड झाड़ू देने वाला भी जीत सकता है। दो हथियार, एक का नाम शुक्र है, एक का नाम शुक्र है, एक का नाम सब्र है। सब्र और शुक्र को लेकर जब जब चलोगे, लाख आपके रास्ते में लोग कांटे बिछा दे, इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलाहा। तुम इन 2 हथियारों को लेकर चलोगे, अल्लाह तुम्हारे रास्ते के कांटों को फूलों में ना बदल दे, मेरा नाम बदल दे। सब्र और शुक्र को लेकर चलो। अगर वालिद सुनो, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूं, अगर वालिद रात को कमा कर लाए, वो रेडी वाला हो, वो दुकानदार हो, वो ओहदे और मनसब पर बैठकर मुलाजमत के लिए पूरे महीने के बाद सेल मिल लाए, एक दफा कहा करो अब्बा हम आपका शुक्र अदा नहीं कर सकते, अब हमारे लिए तपती दोपहर में अब हमारे लिए लोगों से उलझ उलझ कर कमा कर लाते रहे, आए अब्बा हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है। वालिद तो आप जैसा हो, मैं कहता हूँ आप उसको मुरगन ग़िज़ाएं खिलाओ, आप उसको मकवियात खिला दो, वो इतना ताकतवर नहीं होगा, इतना खून नहीं दौड़ेगा जितने आपके इन 2 बोलों से खून दौड़ेगा, जवान तंदुरुस्त हो जाएगा। मेरे कड़ियल बेटे ने मेरा शुक्रिया अदा किया। बाप तरस गए, बेटे के मीठे बोल से तरस गए। आज वही रात है जिसमें उन बच्चों की बख्शिश नहीं है, उन औलाद की बख्शिश नहीं है जिनसे उनके माँ बाप रूठे हुए हैं। आप तजर्बा करके देखें, मेरी अक्सर बातें किताबों से कम, लोगों से पढ़ कर, इन असातिज़ा की दुआएं, इन असातिज़ा की तरबियत में जो बातें मनकूल हुई वो हमने महफूज करके आप तक पहुंचाई। मेरा कोई इल्म नहीं है, ये उस्ताद मोहतरम बहुत सारी किताबें पढ़ी, इन जैसे शागिर्द बाअदब हो तो इल्म अल्लाह वैसे ही अता कर देता है। आप तजर्बा करके देखो, अगर तजर्बा नहीं कर सकते आप यही बात तसव्वुर की दुनिया में जाकर अपने बेटे के बारे में सोचो। आप थकान से चूर होकर घर आए हो, आप कमा कर आए हो, मंडी की भाग दौड़ कर आए हो, सड़कों की धूल फाक कर आए हो, रेडी पर तपती दोपहर में सौदा बेच कर आते हो, ओहदे और मनसब की कुर्सी पर बैठकर अफीसरों की डांट पर सुनकर आते हो, लोगों की उलझी हुई बातें सुनकर घर आते हो। आपका बेटा आकर फौरन कहे अब्बा आपकी कितनी मेहनत है, आप बड़ी मेहनत से हमारे लिए कमाते हैं, ए अब्बा मैं आपके लिए दुआ करूंगा, मेरे अब्बा को अल्लाह कड़ियल जवान कर दे, अल्लाह मेरे अब्बा की रोजी में बरकत अता फरमा, मेरे अब्बू को मेरे सरों पर अल्लाह कायम दायम रख। आपके ये जुमले उस बाप की सारे दिन की थकावट को खत्म कर। तजर्बा नहीं है, तसव्वुर भी काफी है, इसलिए अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। फिर वालिदैन के बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती है कि बड़े भाई का शुक्रिया अदा नहीं करते। बड़ा भाई जानते हो किसको कहा जाता है? बड़ा भाई वो होता है जो अपने छोटे भाइयों को इस अंदाज से परवान चढ़ाता है, शायद बाप की कुव्वत जवाब दे देती है, क्योंकि बाप एक बूढ़े दरख्त की तरह हो जाता है, बड़ा बेटा बड़ा भाई कड़ियल जवान बन जाता है। वो अपने भाइयों को ऐसे छुपाता है जैसे मुर्गी पर फैलाकर अपने बच्चों को आगोश में लेती है। वो अपने बीवी बच्चों को पसे पुश डाल देता है, छोटे भाइयों की परवान करता है, उनकी तालीम के अखराजात बर्दाश्त करता है, उनके ऊपर खुशियों गमियों को अपनी खुशी गमी मुतसव्वर करके अपने भाइयों को परवान चढ़ाता है। लेकिन जब सारे छोटे भाई परवान चढ़ जाते हैं, फिर एक दिन बड़ा भाई घर में आता है, देखता क्या है, सारे छोटे भाई मशवरे में बैठा है। बड़ा भाई खुशतबी के तौर पर कहता है क्या माजरा है, आज सारे इकट्ठे हैं। तो सारे भाई यकमुश्त होकर कहते हैं भाईजान हमारा आपका गुजारा नहीं है, आप ऐसा करो कहीं और घर ले लो। तो भाई वहीं से धर्म से टूट कर गिर जाता है और इतना
لفظ کہنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، تمہارے لیے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تمہارے خاطر میں نے بیوی کو ترجیح نہ دی، تمہارے خاطر میں نے بیٹے کو ترجیح نہ دی، میں نے بیٹی کو ترجیح نہ دی، تمہاری خوشی کو اپنی خوشی بنایا ہے، تمہارے غم کو اپنا غم بنایا ہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ ٹوٹ بکھر کر باہر جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ آج میری زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ بڑے بھائی کا خیال کرو، یہ معاشرے میں ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس دارالافتاء میں آتے ہیں، بڑے بھائی نے زیادتی کی ہے، بڑے بھائی نے زیادتی کی ہے، پھر ہم سارے بھائیوں کو جب بلاتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہے۔ بڑے بھائی اس جملے کو ترس رہا ہوتا ہے، کبھی ان چھوٹے بھائیوں نے میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ایک بار تو کہہ دیتے بھائی آپ نے باپ بن کر ہماری پرورش کی ہے، ایک بار تو کہہ دیتے بھائی آپ نے ہم پر حق ادا کر دیا، ایک جملہ تو کہہ دیتے آپ نے کبھی ہم پر اپنے بیوی بچوں کو ترجیح نہ دی، اس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی تھا، اور وہ پھر سے کڑیل جوان ہو جاتا۔ میرے محترم بھائی، شکر اور صبر کو اپنے ساتھ چلاؤ، تم ہار کر بھی جیتو گے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر ذمہ داری سے کہتا ہوں، صبر اور شکر لے کر چلو گے، ہار کر بھی اللہ تمہیں جتا دے گا۔ تیسری بات سمجھو، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تیسری بات سمجھو کہ ہم نے اس دنیا میں آئے ہیں تو اب کرنا کیا ہے؟ ہم اپنا جب مال کمائے، روزی کمائے، کوشش کرو حلال اور حرام سے اس طرح بچا کر چلو جیسے شربت اور شراب میں فرق کر کے چلتے ہو، حلال اور حرام میں فرق کر کے چلتے ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو سونے کے چمچ میں سونے کا لقمہ کھلاؤ لیکن حرام کی آمیزش ہو، تو یہ ایسے ہے جیسے آپ نے پاک پانی کے اندر گٹر کا پانی ملا کر بچوں کو دیا ہے۔ حرام چمکتی چیز کی طرح نظر آتا ہے لیکن اندر زہر سے زیادہ گندا اثر کرتا ہے اور نسلیں بگاڑ دیتا ہے۔ حلال میں پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ صبح کھاؤ گے شام نہیں کھاؤ گے، یہی فرق ہے، شام کھاؤ گے صبح نہیں کھاؤ گے، یہی فرق ہے۔ لیکن اگر آپ نے حرام کھلایا، ایک لقمہ جب حرام کا جاتا ہے 7 نسلوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ حرام سے بچو، حلال کا راستہ اختیار کرو۔ ہمارے پاس نت نئے مسائل آتے ہیں کہ اب انشورنس کا مسئلہ آ گیا ہے، بیمہ پالیسی کا مسئلہ آ گیا ہے، اب ہمارے ہاں کمیٹی چل پڑی ہے کہ ہر 15 دن کے بعد قرآن اندازی ہے، جس کی بائک نکل گئی اسی کی ہے، باقی قسطیں معاف۔ ہمارے پاس لین دین کے ایسے نت نئے مسائل آئے جس میں چمکتا مال نظر تو آیا ہے پر حرام کا زہر نظر نہیں آیا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کو اچھا کپڑا پہنا دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں سب کچھ دیا ہے۔ صاحب اگر تو زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک سارا دھرتی کو سونے سے بھر کر بیٹی کو جہیز میں دے اور اس میں حرام کے قطرے بھی موجود ہو، یہی سارا جہیز تیرے گلے کا سانپ بن جائے گا اور تو یہی پچھتا کر کہے گا کاش میں اپنی بیٹی کو حلال کمائی سے تھوڑا دے دیتا پر حلال اور اچھا دے دیتا۔ حرام سے بچو۔ آج اگر لوگوں کو یہ شکوہ شکایت ہے کہ بیٹے ہمارے نافرمان ہیں، اگر یہ شکوہ شکایت ہے کہ چھوٹے بھائی ہمارے نافرمان بن چکے ہیں، تو صاحب ان کو سمجھانے سے پہلے اپنے مال میں نظر کر، کہیں وہاں سے تو غلط کام نہیں ہو رہا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، میں اس کو فخر سے بیان کرتا ہوں، یہ گلی جو کی تو ابھی باقی ہے، یہ پچھلا سارا محلہ بھی باقی ہے، اس کے در و دیوار گواہ ہے، اس کی سڑکیں اور اینٹیں گواہ ہیں، اس کے ابھی وہ پرانے گھر موجود ہیں جن کی در و دیوار نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ حلال کمایا ہے تب بنے ہیں، ہمارا کوئی کمال ہی نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے ہمارا۔ میں تو ہر دعا میں ہر روز 2 ہی کو یاد کرتا ہوں، میرے اساتذہ اور ماں باپ اور میرے شاگرد، یہ کمال کے لوگ ہیں۔ تو کوشش کرو بھی،
تھوڑا گھر لے آؤ، حلال لے آؤ۔ اگر کوئی تمہیں نت نئی چیز نظر آئے، جس میں چمکتا مال نظر آئے، جس میں چمکتی روزی رزق نظر آئے، آپ فوراً مفتیان عظام سے پوچھو کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ کاروبار ہے، بتائیں۔ میں جہاں نماز پڑھاتا تھا پہلے، ہمارے مولانا طاہر نجم صاحب وہاں تھے، تو ایک نے مجھے کہا میں نے منڈی میں 2 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 2006-07 میں نے منڈی میں 2 لاکھ انویسٹ کیے ہیں، میں ماہانہ 2000 روپے لے کے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا بات سنو، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جو شریعت نے بتایا ہے، آپ کا پرافٹ نفع بھی 2000 ہی رہے گا، 2000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں ہوگا، لیکن حلال اور پاکیزہ ہو جائے گا۔ شریعت سے پوچھو، مفتیان عظام علماء کرام آپ کے مال کے دشمن نہیں ہیں، یہ مولانا آپ کے مال کا دشمن نہیں ہے۔ جو نمازوں میں آپ کی رزق کی دعائیں کرے وہ آپ کے مال کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو آپ کے مال کی دعا کرے گا کہ ان کا مال ہوگا تو میری تنخواہ بھی بڑھے گی۔ بڑھا دی مولانا؟ اچھا بڑھا دی، الحمدللہ۔ اچھا ان کی بڑھوا۔ تو ائمہ کرام تو دعا کرتے ہیں اللہ میرے مقتدیوں کو مال اور رزق میں برکت دے، اور جب کوئی امام کی تنخواہ نہ بڑھائے تو جس دن نہیں بڑھتی نا جی، 1 سال گزرنے کے بعد پھر کہتے ہیں گنگا الٹی بہ جاتی ہے کہ اللہ مجھے تو دیتا نہیں تو انہیں بھی نہ دے، بس سن جے پیرو تیرے خلیفہ بن۔ اس لیے آج سے مولانا کا خیال کرنا، یاد تو کرے کہ استاد جی کو بلایا تھا۔ اچھا نہیں، ماشاءاللہ مولانا طاہر صاحب سے پوچھتے رہتے ہیں، مقتدیوں سے بہت خوش ہیں اور امید ہے مقتدی بھی خوش ہوں گے، ورنہ جو ہماری تنخواہ کا عالم ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ایک امام صاحب سخت سردی کے دن ہوتے ہیں جی، وہ بغیر وضو کے ہی نماز پڑھاتا تھا۔ ایک دن فجر میں کسی کی نظر پڑ گئی، امام صاحب واش روم سے نکلے، مصلی پر اللہ اکبر، مقتدی تو سیدھے سیدھے سچے سچے امام کو برداشت نہیں کرتا، بے وضو امام کو کیسے برداشت کرے؟ اس مقتدی کا تو میٹر 100 سے اوپر، وہ تو بس اس چکر میں تھا یہ سلام پھیرے تو بیچتا کروں، اور جو ہی امام نے سلام پھیرا اس نے کہا جی میں نے خود دیکھا ہے تو بیت الخلاء سے نکل کر سیدھا مصلی پر جا کر نماز پڑھا دی۔ امام بھی تو سڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا سن بات، سردی کے اس موسم میں جتنے تم دیتے ہو اتنے میں اتنا ہی کام ہوتا ہے، بس بھائی سردی کے اس موسم میں کون وضو کرے؟ جتنی تنخواہ تم دیتے ہو نا جی اتنے میں اتنا ہی کام ہوتا ہے، بس۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ائمہ کرام علماء کرام کی زندگیوں میں برکت دے۔ کبھی امام کو برنڈر جوتا پہنا کر دیکھو، وہ جب جب گھر جائے گا نا دعائیں نہیں دے گا، دعائیں نکالے گا، خود ہی نکلے گی۔ کوشش کرو علماء کرام سے محبت کرو، علماء کرام سے دوستیاں لگاؤ۔ ابھی میرا سناوے میں بیان تھا مغرب سے پہلے، صرف میں اس بات پر زور وہاں دیتا رہا کہ دوستی تو لگانی ہے، انسانی جبلت بھی ہے، انسانی فطرت بھی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دوستی لگائی، سب سے پہلی دوستی آپ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگی، اور ایسی لگی جو آج تک بھی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر ہے امام صاحب کو خیال آ گیا جی، اونچا کہو سبحان اللہ، اور اونچا کہو سبحان اللہ۔ ہمارے بھائی آصف بھی بیٹھے، ان کا سبحان اللہ نہیں آیا ابھی تک، آپ ان کو کچھ کھلانے کا کہو نا، اعلان کرو۔ اچھا تو میرے محترم بھائیوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کی دوستی ایسی لگی، وہ دوستی کیا نبھائی ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آج اگر 25 لاکھ کا مجمع نبی پر درود بھیجتا ہے تو 25 لاکھ کا مجمع شیخین پر سلام بھی بھیج رہا ہوتا ہے۔ دوستی لگاؤ تو پھر انہوں نے نبی سے لگائی، تم نبی کے ورثاء سے لگاؤ تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔
میں چوتھی بات عرض کر دوں اس رات کی فضیلت اور منقبت میں. دیکھو بھائی، اس رات کو شب برات بھی کہتے ہیں، اور ایک اور رات جو رمضان المبارک میں آتی ہے، تاک راتوں میں جس کو تلاش کرتے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس کا نام رکھا گیا شب برات، اس کا نام رکھا گیا لیلۃ القدر. اس کا نام نص قطعی سے ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کا نام قطعی نہیں ظنی ہے. فقہاء کرام نے رکھا ہے، لیلۃ النجات بھی رکھا ہے، بہت سارے نام رکھے ہیں. علماء میں اس بات پر اختلاف ہوا ہے کہ وہ جو رات ہے جس میں لوگوں کے اعمال نامے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، علماء ہیں دونوں طرف، محققین ہیں دونوں طرف، مدققین ہے دونوں طرف، مایا ناس علماء ہے. کسی نے کہا وہ رات لیلۃ القدر کی ہے، کسی نے کہا وہ رات شب برات کی ہے. قربان جائیے، بات والے علماء نے دونوں حضرات کے مرتبے کا، دونوں حضرات کی شان کا، دونوں حضرات کی منقبت کا لحاظ کرتے ہوئے تطبیق دی ہے کہ یہ کام شب برات سے شروع ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ تطبیق ہے. پھر آگے ایک بات چلی ہے کہ آیا یہ رات عبادت کی ہے یا نہیں. پھر دو گروہ نظر آئے. کسی کو گمراہ کہنا درست نہیں، لیکن بات حقیقت پر جو مبنی ہو اس کو سننا ضروری ہے. پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ شب برات کی عبادت بدعت ہے، اور ایک کہتا ہے بھائی سے عبادت ہے. لیکن جب ہم نے دونوں گروہ میں غور و فکر کیا، دونوں اس حد تک آگے جا چکے تھے. ایک بدعت میں آگے چلا گیا، ایک عبادت میں آگے چلا گیا. ہم نے قرآن و حدیث کو ٹٹولا، اپنے استاد محترم سے سنا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلو کسی بھی طبقے کا ہو درست نہیں ہے، غلو کسی بھی فریق کا ہو درست نہیں ہے، غلو کسی بھی فریق کا ہو درست نہیں ہے. البتہ تطبیق دیکھو، دونوں کی باتوں کو غور و فکر سے سنو. یہاں اس رات کو بدعت کہنا غلط ہے، اس شب برات کی عبادت کو بدعت کہنا بھی غلط، اور عبادت کے لیے مختص کرنا اور مخصوص عبادتوں کو لاگو کرنا بھی غلط ہے. یہ رات کی فضیلت 17 راویوں سے مروی ہے. اگرچہ ہر راوی کی روایت ضعیف ہے. جو حضرات کہتے ہیں بدعت ہے، اگرچہ وہ علماء ہیں، ہم گمراہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی تحقیق کم ہے، ان کی نظر باریک نہیں ہے. اس لیے کہ محدثین نے ایک اصول، ایک ضابطہ دیا ہے کہ جب کوئی روایت ضعیف ہو پھر ڈھونڈا جائے گا اور بھی راوی کوئی اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں. ہم نے مشکات المصابیح کو دیکھا، مسند کو دیکھا، بہت ساری کتب حدیث کو دیکھا جس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیثیں موجود تھی. تو یہی روایت ایک راوی سے نہیں، 2 سے نہیں، 5 سے نہیں، 10 سے نہیں، 15 سے نہیں، 17 راویوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور محدثین نے ایک اصول بنا دیا، ایک ضابطہ بنایا ہے کہ اگر روایت ضعیف ہو لیکن نقل کرنے والے 3 سے زائد ہو جائیں، وہ 10 ہو جائیں، وہ 15 ہو جائیں، وہ روایت میں اتنی جان پیدا ہو جاتی ہے، اس روایت میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ روایت معمول بہا بن جاتی ہے، عمل کے لائق ہو جاتی ہے. جب اس روایت کو اگرچہ ضعیف کیوں نہ ہو 17 روات نے نقل کر دیا ہے، اب ہمارے لیے باعث عبادت عبادت بن گئی. اب ہم عبادت کریں گے 3 شرطوں کے ساتھ. پھر آگے تفصیل سنو، تیسری بات بھی سنو. پھر عبادت کوئی مخصوص نہیں. آپ پمفلٹس دیکھو گے، آپ موبائل پر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بہت سارے وظائف دیکھو گے کہ ایک رکعت میں 50 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، 50 مرتبہ سورۃ القدر پڑھو تو فلاں انعام ہے. یہ وظیفے کی حد تک تو ٹھیک ہے، نبی کی حدیث سے ثابت ہے. اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ بزرگان دین جب حضور علیہ السلام کی اس نماز کو دیکھتے
کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو حافظ نہیں ہیں لیکن نبی کی سنت کو زندہ کیسے کریں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو چھوٹی صورتیں آتی ہیں۔ انہوں نے ایک ہی رکعت میں 50 صورتیں پڑھ ڈالی، پاؤں پر ورم آ گیا، نبی کی سنت زندہ ہو گئی۔ اور اس کے فضائل تھے، انہوں نے وہ فضیلت نقل کر دی، آج وہ ہم تک پہنچے۔ لہٰذا 3 باتوں کا خیال کریں، عبادت اتنی کریں کہ فجر کی نماز جماعت سے ہو جائے۔ نمبر 2، اگر قبرستان جاؤ تو زندگی میں ایک بار، 1 یا 2 جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بار جانا ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈھونڈتی پیچھے آئے تو 2 ہو گئے۔ بس ایک بار ثابت تو ایک بار ہے، 2 ہے تو بس 2 ہی ہے۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اگلے دن کا روزہ رکھو۔ آپ کے ویسے ہی چاند کے ہر ماہ کے 3 روزے 13، 14، 15 3 روزے رکھنے کی عادت شریفہ تھی، اور شعبان کے تو آپ نے اکثر دنوں کے روزے رکھے سوائے آخری 1-2 دن چھوڑے۔ تو آپ اگر اچھی سے اچھی بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو چاند کی 13، 14، 15 کا رکھو، اور اگر ایک بھی رکھنا چاہتے ہیں تو کل کا روزہ رکھ لیں تاکہ یہ سنت زندہ ہو جائے۔ ہر چیز کو اپنے محل میں رکھو گے تو درست ہے۔ اب رہا آخری بات کہ لوگوں نے اس کو بدعت کیوں کہا، اور میں نے کیوں کہا کہ گمراہ نہ کہو۔ اصل میں ایک ضابطہ ہے، کیونکہ اس رات اگر عبادت کے عدم جواز کے قائل ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے سروں کے تاج مفتی رشید صاحب دامن رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بات میں کچھ ہے، اور وہ یہ ہے، فقہ ایک جزیہ ہے، فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جب کسی مستحب پر عمل کرتے کرتے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، پھر عدم جواز کا فتویٰ دو تاکہ چیز اپنے لیول پر آ کر پھر اس کو لیول پر چلا دو۔ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی غلط نہیں کہا، صرف یہ دیکھا کہ لوگ مستحب پر فرض کا درجہ دینے لگ گئے۔ اس رات نہ جاگنے والوں کو ممبر پر ذلیل کیا جاتا تھا، انہوں نے عدم جواز کا فتویٰ دے دیا تاکہ یہ واپس آ جائے 0 پر، پھر اس کو استحباب پر لانے کے لیے علماء محنت کریں، اور چیز کو اپنے محل پر رکھو گے، کار ثواب بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کرائیں استاد جی سے۔ دعاؤں کے لیے درخواست کروں گا استاد محترم حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ دعا کریں گے۔